کل ایک دوست مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بتایا اور حدیث پاک بھی ہے کہ سب سے اعلیٰ دعا الحمدللہ. الحمدللہ میں تو کچھ بھی نہیں مانگا، کوئی نہیں دعا کی، تو کہا افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو میں نے جب بتایا کہ دعا کے طریقے دو ہیں، ایک تو کہ ڈائریکٹ مانگ لو کہ مجھے رزق دے، علم دے، فلاں کر، یہ ادنا درجہ مانگتوں والا مانگنا. ایک ہے کہ بالکل نہیں کہنا کہ میں یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا، تعریف کرنی ہے. اب میں نے جب مثال لی، وہ چودھری آدمی تھا کہ ایک میراثی ایک آدمی آ کر ڈیرا وسدا رہے، چودھری صاحب تھوڑا اقبال بلند، جب وہ تعریفیں کر رہا، چودھری بیوقوف ہے، وہ کہتا ہے اس کا تعریفیں کرنے سے مطلب جب تیرا یہ مرتبہ ہے، تیرے پاس اتنی دولت، پھر میرا سارا کچھ کر، سیدھا کہنے کی بجائے تعریف. تو یہ دعا جو ہے نا کہ ثنا کر کے تعریف، جب ہم نے کیا الحمدللہ، کون سی خوبی ہے جو تجھ میں نہیں ہے؟ اب اس میں علم ہے، عدل ہے، ہر شے آگی شافی ہے، سب کچھ الحمدللہ میں آ گیا، ہر کمال تجھ میں ہے. پتہ چل گیا کہ یہ بیچارہ ان چیزوں کا محتاج ہے. اللہ پھر فضل کرتا جاتا کہ بیمار ہے شفا دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ کر پڑھے جائیں نا، سب کچھ مل جاتا. سمجھتے نہیں بالکل، نہ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، نہ ذکر. شاذ و نادر ہی کوئی جو ہے نا وہ سوچتا ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جی اب ساری عمر سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، یہ سوچتے ہی کوئی نہیں کہ سبحان اللہ کے بعد جو ہے ڈپریشن ہے، یہ جو ہم گرا ہو جاتے ہیں غمگین. کوئی سوال ہے اس کا؟ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ اس دنیا کا کنٹرولر ہے، بنانے کے بعد کہیں چلا نہیں گیا، اس کے قابو میں، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا. تو جب مان لیا کہ اس کا کوئی کام غلط نہیں، تو یونس علیہ السلام کی طرح کہو پھر لا الہ الا انت، تیرے سوا کسی کو اختیار نہیں کوئی، سبحانک، تو جو فیصلہ کرتا بے عیب ہے، غلط نہیں، انی کنت من الظالمین، میری کوئی کوتاہی قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اب جس میں سبحان اللہ کہہ دیا، گرا کیوں پیدا ہو؟ وہ خود سوچے گا میری کوئی کوتاہی قصور ہے، میں نے بد پرہیزی کی کوئی ہے، یا میرا امتحان ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، نہ وہ کام کا کسی کو تنگ کر رہا تھا. یہ یقین جانے، یہ چار کلمے جو حضور نے فرمایا کہ زبان سے قرآن کے بعد جو کچھ نکلتا ہے نا، قرآن تو اللہ کی کتاب، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، یہ چار فرمایا حب الکلام، سارے منہ سے نکلنے والے بولوں سے اللہ کو پیارے. اب یہ چار کی بات کریں، سارا دین جو ہے نا، جو علم الہیات، ہندو، بدھ، عیسائی، یہودی، جتنا جہاں ٹھوکر کھائی نا اللہ کے بارے میں، انہی میں سے کسی کو غلط سمجھنے کی وجہ سے آئی. ورنہ یہ ایسا علاج ہے، ہر چیز کا آپ سوال کریں اسی سے حل کر لیں. بالکل اللہ نے کہا کہ کون سا سوال یہ، پہلے اللہ کو سمجھو تو صحیح کہ اللہ ہے کیا. جی مولانا پوچھتے ہیں یہ 100 بار تو دن میں پڑھنا چاہیے کسی وقت نا. حضور نے فرمایا بہت اچھا 100 مرتبہ یہ کہہ دیا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ